बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक जानिब हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी देखते हैं, दूसरी तरफ हम अंदरूनी महाज़राई देखते हैं। और अफ़गानिस्तान के मामले को ही लेकर ये महाज़राई जो है ये नज़र आती है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमें अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। इसी तरह की सोच अफ़गानिस्तान के अंदर भी पाई जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, अफ़गान तालिबान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक रहने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। अब ये जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है, जो नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर हैं, ये इंतहाई सख्त बयान है। यानी 3 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि जी अपने तमाम जो मामलात हैं पाकिस्तान के साथ वो आप समेट लें। और बाकायदा अफ़गान वज़ारत ख़ज़ाना ने एक ऐलान कर दिया है कि जी पाकिस्तान से 3 महीने बाद कोई मेडिसिन जो है ये नहीं मंगवाई जाएगी। ये दरामदाद जो हैं ये बंद कर दी हैं उन्होंने। यानी 3 महीने तक मोहलत दी है उन ताजरों को, उन कारोबारियों को कि जो ये लेन देन पाकिस्तान के साथ करते हैं, और इसी तरह बाकी जो तिजारती मामलात हैं वो भी। एक जो वीडियो थी वो तो ज़ाहिर है कि आप को पता चल भी गया है कि जिस तरीके से तिजारत बंद करने के हवाले से बात की गई है। अब ये बात और फिर ये बात एक दूसरे जो इस वफ़द का भी हिस्सा थे इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए, उनकी जानिब से रहमतुल्लाह नजीब की जानिब से जब ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान ने फ़तवा मांगा, और फ़तवा जो है शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा देते नहीं हैं, वो सिर्फ़ अमीर हैं, वो हुक्म करते हैं, वो फरमान जारी करते हैं, फ़तवा नहीं देते। दारुल फ़तावा जो है ये फ़तवा जारी करता है। तो पाकिस्तान दरख्वास्त करे, इस शोबे में, इस महकमे में उनकी दरख्वास्त जाएगी, और फिर फरमाइशी फ़तवा जो है ये जारी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मेरिट पर ये फ़तवा जारी किया जाएगा कि पाकिस्तान में ये जो लड़ाई है टीटीपी की, बाकी तंजीमों की, ये जायज़ नहीं है। इस किस्म का फ़तवा उनके मुताबिक पाकिस्तान ने चाहा है। अब सूरत हाल ये है कि एक किस्म का साफ़ तौर पर साफ़ अल्फाज में कह दिया गया है कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई फ़तवा जो है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा, और तिजारती रास्ते भी बंद। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं ये अब ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक बीच में रुकावट नज़र आती है, क्योंकि दोनों तरफ से सख्त बयानात भी हम देखते हैं, और फिर हम दोस्त ममालिक की कोशिशें भी देखते हैं। इसमें कतर ने जो किरदार अदा किया, और फिर इसमें जो तुर्की ने किरदार अदा किया, और फिर वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात के मुख्तलिफ़ अदवार में ये ख़बरें आती रहीं कि जी कतर और इस्तांबुल जो है ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और वो मानते हैं कि जी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। बीच में अब ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि कतर का जो मौक़िफ़ था वो पाकिस्तान के शायद हक़ में नहीं था। ये ज़ाहिर है कि सूरत हाल आप देखें तो ख़ासी तशवीशनाक बन जाती है, क्योंकि उसके बाद कतर जो है ये खामोश दिखाई देता है। दोहा से जब ये बात चली गई इस्तांबुल, और फिर इस्तांबुल में 2 मुज़ाकरात के 2 अदवार हुए, तो उसके बाद कतर खामोश है। इस्तांबुल जो है वहाँ से ये कहा गया, तुर्की से वहाँ कहा गया, बल्कि शहबाज शरीफ से बाकू अज़रबैजान में ख़ुद तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने मुलाकात की, और उस मुलाकात में ये पेशकश की कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और इंटेलिजेंस चीफ़ जो हैं ये इस्लामाबाद आएंगे, और इस बात को फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें रूस ने भी एंट्री मारी है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव जो हैं उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफ़ोन पर बातचीत हुई है, और इस बातचीत में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के तसलसल पर ज़ोर दिया गया है। यानी रूस ये समझता है कि अगर इस मामले को आगे बढ़ा सकता है तो ईरान जैसा मुल्क बढ़ा सकता है, जिसकी सरहदें दोनों मुल्कों के साथ मिलती हैं, पाकिस्तान के साथ भी, अफ़गानिस्तान के साथ भी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों वज़राए ख़ारजा ने काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान इख्तिलाफ़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़ किया, और इसे ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद करार दिया है। ये ताल्लुकात आपको पता है इंतहाई अब कशीदा हैं।
ان خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ امیدیں ابھی برقرار ہیں، پاکستان اور افغانستان کے معاملات درست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو افغانستان کی طرف سے، افغان طالبان کی طرف سے پلٹ کر وار کیا گیا ہے، یعنی افغان سرحد کو تجارت کے لیے بالکل بند کر دینا، افغان تاجروں کو یہ کہنا کہ جناب آپ متبادل راستے تلاش کریں، پھر باقی ممالک کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے معاہدے یا پھر وہ متبادل روٹس کہ جن پر ایک عرصے سے بات بھی ہوتی رہی ہے، افغان تاجروں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑا کاسٹلی ہے، بڑا اس پہ خرچہ آتا ہے، بڑا اس پہ وقت لگتا ہے، ان کے لیے جو مناسب ترین، جو مختصر ترین اور کم خرچ، کم اخراجات والا جو راستہ ہے، یعنی زیادہ منافع والا جو راستہ ہے، وہ پاکستان کا راستہ ہے۔ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے اس کو معطل کر رکھا ہے۔ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کی جو سرحد ہیں وہ کہیں بھی سمندر کے ساتھ نہیں لگتی، تو اس کو جو مختصر ترین راستہ ہے سوٹ کرتا ہے پاکستان کا، اور پاکستان کا جو کراچی پورٹ قاسم ہے یہ سوٹ کرتا ہے۔ لیکن معاملہ کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں خراب ہے، یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال ہے، بیچ میں اگر ضد ہے، انا ہے، اور بیچ میں اگر مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں بار بار یہ سننے کو ملا ہے کہ دوحہ میں بھی اور استنبول کے دونوں مذاکراتی ادوار میں بھی جو وفود تھے پاکستان کی طرف سے جو گئے تھے، ان میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں تھی۔ اب اس میں کہا گیا کہ جی پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے آر پار جو قبائل رہتے ہیں ان پر مشتمل ایک جرگہ تشکیل دینا چاہیے، جو جرگہ کے ماہرین ہیں، جو اس صوبے کے سیاسی اکابرین ہیں، جو مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ اس جرگے کا حصہ ہونے چاہیے، کیونکہ قبائل کو زیادہ پتہ ہے، ایک دوسرے کے مزاج سے وہ واقف ہیں، کیسے عام جرگہ جو ہے، عوامی جرگہ جو ہے یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، کیونکہ جب سیکیورٹی حکام ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک ہی اینگل کے اوپر سوچیں گے، اور ایک ہی لائن جو ہے انہوں نے پکڑی ہوگی، اور اس سے ادھر ادھر وہ نہیں جائیں گے، تو معاملات خاصے خراب ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ امیدیں ظاہر ہے کہ زندہ ہیں، لیکن جب بیانات دیکھتے ہیں، جب آپ حملے دیکھتے ہیں، جیسے وانا کیڈٹ کالج پر جو حملہ ہوا، اس میں کہا گیا کہ تمام کے تمام جو حملہ آور تھے، 5 حملہ آور مارے گئے تھے اس حملے میں، وہ بتایا جاتا ہے کہ جی افغان نیشنلز تھے۔ اسی طرح بتایا گیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا وہ بھی کہتے ہیں افغانستان میں پلان ہوا، ان حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ تو جب پاکستان کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ اگر پاکستان میں اس طرح کے حملے ہوئے، اس کے شواہد اگر سامنے آئے اور اس میں اگر افغان نیشنل ملوث پائے گئے، اور یہ اگر معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ افغان سرزمین کا استعمال ہوا ہے، تو پاکستان اپنے آپشن استعمال کرے گا۔ تو ایک طرف یہ معاملات اور دوسری طرف یہ معاملات، یہ خبریں کہ جی پاکستان اپنا رد عمل دے سکتا ہے، اس کی بھرپور تیاری کی گئی ہے۔ کیسے رد عمل دے گا پاکستان، کس صورت میں دے گا؟ جس طریقے سے پاکستان نے سرحدی جھڑپ کے بعد پاکستان اور افغانستان کے سرحدی پوائنٹس کو بند کر دیا، اس طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جناب پاکستان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے، آپ اپنے تاجروں کو کہا ہے۔ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس بحث کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ جی افغانستان کا زیادہ نقصان ہوگا یا پاکستان کا زیادہ نقصان ہوگا۔ دونوں کا برابر نقصان ہوگا، دونوں کے تاجر متاثر ہوں گے، دونوں کی باہمی تجارت متاثر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جب یہ دو ملک جو بھائیوں کی طرح کبھی رہتے تھے، کبھی رہے ہیں یا نہیں رہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر یہ دو بھائیوں کی طرح رہیں، اگر یہ دشمنوں کی طرح آپس میں نہ لڑیں، بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے دونوں کے جو مشترکہ دشمن ہیں وہ کتنا جشن منا رہے ہوں گے، کتنا بغلے بجا رہے ہوں گے، کتنا خوش ہو رہے ہوں گے، اس کا شاید میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بیچ میں جو نفرت کا کاروبار کرنے والے لوگ تھے، ان کی دکانیں چمکی ہیں، ان کا خوب سودا بک رہا ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے اس میں امن ایک سائڈ پہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اور جنگ جو ہے وہ ڈول بجاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کب یہ جنگ چھڑتی ہے، کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ امن پسند جو ہیں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، پر امید ہیں کہ جیسے تیسے ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کسی کے بھی ذریعے ہو، یہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے جڑے، اور جو جائز ایک دوسرے کے مطالبات ہیں
یہ سنے بھی جائیں، یہ مانے بھی جائیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کو سہولت فراہم کریں۔ دیکھا جائے کہ جی ضد اور انا جو ہے یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اور یہاں پہ جس طریقے سے عوام کی قربانیاں ہیں، فورسز کی قربانیاں ہیں، پاک آرمی، ایف سی، پولیس، ہمارے سیاستدان، ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اگر وہاں پہ افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے امن قائم کیا ہے، تو یہی امن پاکستان کی بھی ضرورت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں، صورتحال کس جانب جاتی ہے، کیونکہ رحمت اللہ نجیب صاحب جو ہیں، جو اس افغان وفد کی ایک سربراہی کر رہے تھے، ان کی جانب سے تو بیان آ گیا ہے کہ جناب پاکستان نے یہ مطالبے کیے ہیں، اور یہ مطالبے ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ماننے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے پاکستان کے جو وزراء ہیں ان کے بیانات کچھ سخت بھی ہیں، کچھ حد تک غیر ضروری بھی ہیں، کیونکہ جب بات چیت ہو رہی ہو تو بیچ میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملات بڑھیں۔ اعتماد سازی جو ہے یہ بنیادی ایک شرط ہوتی ہے مذاکرات کی، اور اس سارے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برداشت کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہی، کہیں سے بھی۔ دونوں فریقین جو ہیں یہ انتہائی سخت گیر جو لہجہ ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور بیچ میں معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔